لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واصلی واسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. معزز سامعین اور سامعات، ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں جنتیوں کی صفات کے تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی. آج کے اس درس میں ہم چاہتے ہیں کہ چند ایسی باتیں بیان کی جائیں جن کا تعلق خوش نصیب جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے کہ جنت میں ان کا استقبال اور ویلکم کیسے کیا جائے گا، جنت میں ان کی مشغولیات کیا ہوگی، جنت میں وہ کیسے رہیں گے، جنت میں انہیں کیسی نعمتیں ملے گی. اس تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. معزز سامعین اور سامعات، جنت یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. جنت کا ملنا انسان کی کامیابی، انسان کی سعادت مندی اور نصیب کی بات ہوگی. جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے، جب رب العالمین کسی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں گے تو انہیں فرشتے سلام کہہ کر بڑے جوش کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ کل روز قیامت جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے اس جماعت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ جنتی جماعت جنت کے قریب پہنچ جائے گی تو ان کے استقبال میں جنت کے دروازے کھول دیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو جنت کے داروغے، جنت کے نگران انہیں سلام کہیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو. طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہ تم اچھائی کے ساتھ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. تو جنتیوں کا استقبال فرشتے بڑے جوش کے ساتھ استقبال کریں گے. تو اس طرح جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے. جب جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے. ہر قسم کی نعمتیں، خوشی ہی خوشی ہوگی وہاں پر، کسی قسم کا غم نہیں، پریشانی نہیں. ہر آدمی نعمتوں میں ہوگا، ہر آدمی مزے میں ہوگا. ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی ہر قسم کی پریشانی سے دور ہوں گے، ان کے دماغ میں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. تو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے وہ بڑے مزے کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، نیکیوں میں آگے بڑھتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کے سبب
انہیں ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، ان کے ایمان کے سبب انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے گا۔ کون سی جنت؟ کیسی جنت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسی نعمتوں والی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں، ندیاں جاری ہوں گی، وہاں پر قسم قسم کی ندیاں ہوں گی۔ ایسے نعمتوں والی جنت میں، ایسے نعمتوں والی جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو داخل کر دیں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، نعمتیں ہی نعمتیں دیکھ کر کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہیں گے سبحانک اللہم، پروردگار تیری ذات ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، تیری ذات بڑی مقدس ہے، تو بہت بڑا ہے، تو عظیم ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں جنت میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے، جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرنے والے ہوں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اس طرح پروردگار جنتیوں کو بڑا مقام عطا کریں گے، بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے، بہت بڑا مقام ہوگا، بڑی خوشیوں کے ساتھ نعمتوں میں وہ پلنے والے ہوں گے۔ تو اس طرح جنت میں جانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد وہاں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، ارادہ کیا، اللہ سے مانگا تو وہ چیز وہاں حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے نعمتوں میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمینین، جب وہ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمینین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ رنجش کو، کینہ کو، جو دلوں کی جو بیماریاں دنیا میں تھی، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں کسی قسم کی تھکان، کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور نہ ہی وہ جنت میں جانے کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ مقام عطا کریں گے، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے۔ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے جنہیں قریب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیاں پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کا لباس خالص ریشم کا ہوگا، جو ریشم کے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر حرام کیا، اس قیمتی اور عمدہ کپڑے کو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت جنتیوں کو کپڑے کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ
جنت والوں کے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھے ہیں۔ اور ان کا مشغلہ کیا ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد جنت میں کیسے رہیں گے، ان کی مصروفیات، ان کے کام کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے، وہاں بات چیت کرتے ہوئے، وہاں کھاتے پیتے اور نعمتوں میں پلتے ہوں گے، اور وہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں، تو حشاش بشاش خوشی ہی خوشی ان کے پاس رہے گی۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی نعمتوں میں، سایوں میں اور تختوں پر بیٹھ کر بڑے مزے لے رہے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں میوے، قسم قسم کے پھل پھلالی ان کے لیے تیار کر رکھے ہوں گے، اور وَلَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جو بھی وہ طلب کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حاضر کر دیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، رب العالمین کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے والے جنتیوں کے لیے جو نہریں تیار کر رکھی ہیں، جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو بھی جن نعمتوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، بس ہمارے شوق اور جذبے کو بڑھانے کے لیے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کا اندازہ نہ ہم اپنے دل سے کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم جو اندازہ لگائیں گے اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے، نیک لوگوں سے کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت میں ایسے پانی کے نہریں ہوں گی جو بدبو کرنے والا نہیں۔ جب پانی زیادہ بہنے لگتا ہے یا کہیں زیادہ رک جاتا ہے تو پانی میں ایک قسم کی بو آنے لگتی ہے، لیکن جنت کے نہر میں جو پانی بہے گا اس میں کسی قسم کی بو نہیں ہوگی، خوشبو والا پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں بھی ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لیے شراب کی نہریں بھی اللہ تعالیٰ بہائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل پھلالی وہاں تیار کر رکھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے لیے شہد کی نہریں بھی جاری کریں گے، اور وہاں اللہ کی طرف سے مغفرت بخشش کا اعلان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہیں گے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جنت کے تعلق سے، ورنہ قرآن اور حدیث میں جنت کی نعمتوں کے تعلق سے اتنی باتیں آئی ہیں کہ انسان ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنے نیک بندوں، اپنے نیک اور خالص بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب رجل، کہ کسی آدمی کے دل میں بھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، انسان کمزور ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بس بطور مثال چند اہم باتیں بتائی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے اندر جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، جنت کا پانے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کو پانے کے لیے انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے اور نیکیوں میں سبقت کر جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بہت قیمتی ہے۔ اس قیمتی جنت کو پانے کے لیے بڑی محنت، بڑی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو جنت کا مستحق بنائیں، اور جنت پانے کے لیے جو محنت، جو کوشش کرنی ہے وہ کوشش کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔